السلام علیکم ناظرین، ایک روز حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے سلاروں کے ساتھ صلاح و مشورے کر رہے تھے اور انطاکیہ کو محاصرے میں لینے کی سکیم تیار ہو رہی تھی۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک عہدیدار حدید بن مومن خزرج رومی فوج کی قید سے فرار ہو کر آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک رومی لڑکی ہے۔ دربان نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں روحا سے آئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے دونوں کو فوراً اندر بلا لیا۔ حدید شرینہ کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور تمام سلاروں سے مصافحہ کیا۔ میری داستان سفر خاصی لمبی ہے، حدید نے کہا۔ آپ کے پاس جب اتنی فرصت ہوگی مجھے بلا لیں، ابھی کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانی ہیں، یہ سن لیں۔ سلار ابو عبیدہ ہی نہیں، تمام سلار جو وہاں موجود تھے حدید کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ حدید چھاپے اور شب خون مارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ دشمن کے ٹھکانوں پر کسی نہ کسی طرح پہنچ کر وہاں سے جنگی نوعیت کی خبریں لے آنا حدید کا دوسرا کمال تھا۔ ان اوصاف کی بدولت حدید تمام سلاروں میں مقبول تھا۔ وہ قید ہونے والا مجاہد نہیں تھا، لیکن شب خون ایسی غیر معمولی دلیری سے مرتا تھا کہ دشمن کے پیٹ میں اتر جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک مہم میں وہ پکڑا گیا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا، اور یہ تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ حدید نے تفصیلاً سنایا کہ ہرقل نے اسے کس طرح اپنے دربار میں بلایا، کیا پوچھا اور اس نے یعنی حدید نے کیا کہا تھا، اور پھر اس لڑکی نے اسے کس طرح رہا کروایا تھا۔ شرینہ کو بجا طور پر شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ وہ ایک تو شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور دوسرے بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کا دوسرا وصف یہ سامنے آیا کہ وہ بے حد دلیر اور عقل مند لڑکی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے شرینہ کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ انہیں اس پر کچھ شک ہے۔ اس کے ساتھ ابو عبیدہ بڑی شفقت سے پیش آئے اور اسے بتایا کہ سلاروں کی اور کچھ مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ لشکر کے ساتھ ہیں، اسے ان عورتوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی عزت کا اور ہر ضرورت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شرینہ کو مستورات کے خیموں میں بھیج دیا گیا اور حدید کو ابو عبیدہ نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ان نئی اطلاعات کے مطابق سپہ سالار ابو عبیدہ نے انطاکیہ پر حملے کے منصوبے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ اس وقت وہ انطاکیہ کے قریب ہی کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ شب و روز گزرتے چلے جا رہے تھے اور ہرقل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ غصے سے بولا ہوا پھرتا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے تمام مشیروں اور مصاحبوں کو بلایا اور خود ہی فیصلہ سنایا کہ اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم شام سے نکل جائیں اور مصر جا کر فوج کو منظم اور تیار کریں اور پھر شام پر حملہ آور ہوں۔ تمام مشیر باری باری بولنے لگے اور سب نے اس فیصلے کی تائید کی کہ شام سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہم اس توقع پر فوج کو لڑاتے رہے کہ مسلمانوں کو ایک زوردار حملے سے پسپا کر دیں گے تو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا، سوائے اس کے کہ جو فوج بچ گئی ہے وہ بھی کٹ جائے گی۔ ہرقل نے حکم جاری کر دیا کہ وہ قسطنطنیہ جانا چاہتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے روانگی کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اس وقت قسطنطنیہ بھی رومیوں کی سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا۔ ناظرین، ہرقل کا قافلہ کوئی ایک چند افراد کا قافلہ نہیں تھا جو قسطنطنیہ جا رہا تھا۔ مصر اور شام کی بے انداز حسین ترین لڑکیوں کا حرم بھی ساتھ تھا، محافظ دستہ بھی تھا، اور وہاں میں جو تھوڑی سی فوج موجود تھی وہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ یہ قافلہ پہاڑیوں کے اندر عام راستے سے ہٹ کر جا رہا تھا۔ یہ ایک احتیاط تھی جو اس لیے کی گئی تھی کہ راستے میں مسلمانوں کا کوئی دستہ دیکھ نہ سکے۔ ہرقل لڑائی سے کترا رہا تھا۔ اس نے ایک حفاظتی تدبیر اور بھی اختیار کی، وہ یہ کہ عام قسم کے مسافروں اور غریب سے لوگوں کے بھیس میں چند آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ جہاں کہیں دور یا قریب مسلمانوں کا کوئی دستہ نظر آئے تو فوراً پیچھے آ کر اطلاع دیں تاکہ راستہ بدل لیا جائے۔ راستے میں ایسا ہی ایک خطرہ آ ہی گیا۔ مسلمانوں کے 3-4 سوار دشتے مرش سے ایک اور مقام دلوک کی طرف جاتے نظر آئے۔ اس وقت ہرقل ایک مشہور مقام شمشاد کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کا ارادہ وہیں رات گزارنے کا تھا۔ اس کے جاسوس جو بہت آگے جا رہے تھے ان میں سے ایک سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا اور ہرقل کو اطلاع دی کہ مسلمانوں کے سوار دستے شمشاد کی طرف آ رہے ہیں۔ ہرقل نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا اور اپنے قافلے کو قریبی پہاڑیوں کے اندر لے گیا اور سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ رفتار تیز کر دی۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس وقت وہاں سے کھسک گیا اور پہاڑیوں میں رپوش ہو گیا۔ وہ جو سوار دستے دیکھے گئے تھے ان کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ان دستوں کے ساتھ دلوک جا رہے تھے کیونکہ اس مقام سے اطلاع ملی تھی کہ رومی فوج کی کچھ نفری اور وہاں کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ تاریخ کے مطابق خالد بن ولید نے فوراً وہاں پہنچ کر بغاوت کو اٹھنے سے پہلے کچل ڈالا۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو معلوم نہ ہو سکا
کہ ایک بڑا ہی موٹا شکار ان کی نظروں سے اور ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ناظرین، مشہور مصری تاریخ نویس محمد حسین ہیکل نے کئی ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہرقل جب اس پہاڑی خطے سے آگے نکلا تو ایک بلند مقام پر پہنچ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ اسے چھوٹی بڑی بستیاں نظر آئیں اور افق تک پھیلا ہوا ملک شام بھی نظر آیا۔ اس نے آہ لی اور کہا، آخری سلام اے سرزمین شام، اب کوئی رومی بے دھڑک تیری زمین پر قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ الوداع اے سرزمین شام۔ ہرقل کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ اس نے شام کی سرحد سے کچھ دور غیر معروف سے ایک مقام بزنطیہ کا رخ کر لیا۔ ناظرین، ہرقل کی اس وقت کی ذہنی کیفیت کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے، بزنطیہ میں پہنچ کر جب اسے یہ محفوظ پناہ مل گئی اور کچھ اسے آرام اور سکون بھی مل گیا تو اسے مشیروں کے مشورے بڑے ہی اچھے لگے۔ اس نے اسی وقت قاصد مصر اس پیغام کے ساتھ بھیج دیے کہ کم و بیش 40,000 نفری کی فوج فوراً روانہ کر دی جائے۔ ادھر اس کے پاس ایک مدد اور آ گئی جو اس کے لیے بالکل ہی خلاف توقع تھی۔ اس مدد نے اس کا حوصلہ پہلے کی طرح مضبوط کر دیا۔ یہ مدد اس طرح آئی کہ ایک روز اسے اطلاع دی گئی کہ عراق اور شام کے مختلف قبائل کے 20-25 سردار اسے ملنے آئے ہیں۔ یہ سب جنگجو قبائل تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ 25 نہایت حسین و جمیل معصوم صورت نوجوان لڑکیاں تھیں جو ان سرداروں کے اپنے ہی خاندانوں میں سے تھیں۔ ہرقل نے ان سب کو اندر بلا لیا۔ کیا تم یہ لڑکیاں میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تم مجھے فاتح سمجھ کر آئے ہو؟ اس وقت میری ضرورت کچھ اور ہے۔ مجھے یہ حسین و جمیل لڑکیاں نہیں چاہیے۔ اس وقت مجھے ایسے جوان مردوں کی ضرورت ہے جو میرے بازو مضبوط کریں اور میں عرب کے ان بدوں کو یہاں سے دھکیل کر وہیں پہنچا دوں جہاں سے یہ آئے ہیں۔ ہم آپ کے بازو ہی مضبوط کرنے آئے ہیں۔ بوڑھے سردار نے کہا، یہ لڑکیاں ہم تحفے کے طور پر نہیں لائے، یہ ہماری اپنی بیٹیاں ہیں۔ انہیں ہم آپ کے پاس صرف یہ دکھانے کے لیے لائے ہیں کہ یہ ہے ہماری عزت اور آبرو جو جنگوں میں محفوظ نہیں رہی۔ ہم ان معصوم بچیوں اور ان جیسی ہزارہ بچوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو جن جوان مردوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو ہزارہ کی تعداد میں دیں گے۔ اے روم کے شہنشاہ، ایک معمر سردار نے کہا، میری عمر دیکھیں، زمانے کے کتنے ہی نشیب و فراز دیکھے ہیں، میں آپ کے چہرے پر مایوسی اور تذبذب دیکھ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھیں۔ آج شکست ہوئی ہے تو کل فتح بھی ہو سکتی ہے۔ مصر سے مزید فوج منگوائیں اور ہم آپ کو اپنی فوج دیں گے۔ ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو، وہ یہ ہے کہ یہ عربی مسلمان سمندر کی طرف سے آنے والی ہر چیز سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہم ان میں یہ مشہور کر دیں گے کہ سمندر سے فوج آ رہی ہے۔ بوڑھا قبیلی سردار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2-3 اور مستند مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت تک مسلمان سمندر میں نہیں اترے تھے۔ ان کا کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، نہ انہیں بحری جنگ کی سوجھ بوجھ تھی۔ وہ صحرائی لوگ تھے اور نہ جانے کیوں سمندر سے کچھ ڈرتے تھے۔ اس کے بعد تو مسلمانوں نے سمندری جنگوں میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی بحری طاقت ایک ضرب المثل بن گئی تھی۔ ہرقل نے جب ان قبیلیوں کی یہ پیشکش سنی تو اس نے انہیں پہلی بات یہ بتائی کہ مصر سے اس کی فوج آ رہی ہے اور قبیلی فوراً اس کے پاس مسلح ہو کر پہنچ جائیں۔ یہ سردار جب جانے لگے تو ہرقل نے یا اس کے شاہی خاندان کے کسی اور فرد نے یا کسی مشیر نے مشورہ دیا کہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو سفر پر واپس نہ بھیجا جائے بلکہ ہرقل کے محل میں ہی رہنے دیا جائے جہاں یہ بالکل محفوظ رہیں گی۔ مجاہدین اسلام کے تمام سالار مفتوحہ شہروں اور علاقوں کے انتظامات میں مصروف تھے۔ فتح کے بعد ایسے مسائل اور ایسی افراتفری پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی طرف فوری توجہ بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ خطرہ بھی باقی تھا کہ کہیں بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ رومی فوجی کہیں کہیں چھپے ہوئے بھی تھے۔ سالار ادھر مصروف تھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہرقل پھر فوج اکٹھی کر رہا ہے اور مصر کی بندرگاہ اسکندریہ سے مزید فوج آ رہی ہے اور غیر مسلم قبائل ایک فوج کی صورت میں منظم ہو کر ہرقل تک بزنطیہ پہنچ رہے ہیں۔ ہرقل ایک بار پھر ذہنی اور جسمانی طور پر بیدار ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مصر سے چلی ہوئی فوج بحری جہازوں کے ذریعے ساحل سے آ لگی۔ ہرقل نے اپنے آدمی وہاں بھیج رکھے تھے۔ وہ فوج کو ایک ایسے مقام تک لے گئے جو ہرقل نے انہیں بتایا تھا۔ یہ مقام اس وقت کے ایک مشہور شہر حمص کے قریب تھا۔ قبائلیوں کے جو لشکر آ رہے تھے انہیں بھی ہرقل اسی مقام کی طرف بھیج رہا تھا۔ اس ساری فوج کا کمانڈر ہرقل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا۔ ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ بیٹا ایسے جوش اور بھڑکے ہوئے جذبے سے آیا تھا کہ اپنے باپ کی شکست کا انتقام لے گا اور اس شکست کو فتح میں بدلے گا۔
مصر سے آئی ہوئی ہرکل کی فوج اور قبائلی لشکر ایسے انداز سے اور ایسی ترتیب میں ہمس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہ ہمس جیسا بڑا اور اہم شہر محاصرے میں آ گیا، لیکن یہ محاصرہ قریب نہیں تھا بلکہ اتنی دور تھا کہ مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ علاقہ پہاڑی تھا اور کچھ جنگلات بھی تھے جن سے رومیوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ ابھی قبیلیوں کے اور لشکر نے آنا تھا، اس لیے یہ لوگ محاصرہ تنگ نہیں کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ابو عبیدہ ہمس میں ہی تھے اور یہی مجاہدین کا ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ دوسرے سالار دوسرے شہروں میں مصروف تھے۔ ابو عبیدہ نے اپنے جاسوس باہر بھیجنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، کیونکہ رومیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ ہرکل کے متعلق معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بزنطیہ میں ہے اور وہاں سے بھی نکل جائے گا۔ ایک روز ابو عبیدہ کو کسی طرح معلوم ہوا کہ رومی ایک بار پھر منظم ہو کر ہمس کے قریب آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی مصدقہ اطلاع نہیں تھی بلکہ اڑتی اڑتی سنی گئی تھی۔ ابو عبیدہ نے حدید کو بلایا۔ ناظرین، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حدید جاسوسی اور شب خون مارنے میں خصوصی مہارت اور جرأت رکھتا تھا۔ حدید، جس کا پورا نام حدید بن مومن خزرج تھا، حکم ملتے ہی اپنے سپہ سالار کے پاس پہنچا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے اسے کہا کہ وہ ہمس سے دور دور جا کر دیکھے کہ رومی فوج کہیں موجود ہے۔ سپہ سالار نے اسے وہ ساری خبر سنائی جو انہوں نے سنی تھی۔ حدید یہ حکم لے کر چلا گیا اور ایک عام قبائلی کسان کا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے مشن پر نکل پڑا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب حدید اور شرینہ سپہ سالار ابو عبیدہ کے پاس پہنچے تھے تو ان کی ساری بات سن کر سپہ سالار نے شرینہ کو عورتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ عورتیں سالاروں کی بیویاں، مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ تھیں جو ان کے ساتھ میدان جنگ میں آئی تھیں۔ شرینہ حدید کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن جب سے حدید اسے یہاں لایا تھا وہ حدید کو دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ حدید اور شرینہ کی شادی کر دی جائے گی، لیکن جنگ کی صورتحال ابھی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ شرینہ حدید کو دیکھنے کو بھی ترس رہی تھی۔ حدید جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا تو شرینہ نے اسے دور سے دیکھ لیا۔ وہ عرب کی مسلمان لڑکی ہوتی تو یوں نہ کرتی، لیکن وہ آزاد خیال اور شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اور اس کے علاوہ وہ حدید سے محبت میں تڑپتی رہتی تھی۔ وہ حدید کی طرف اٹھ دوڑی اور اسے پکارنے لگی۔ حدید نے گھوم کر دیکھا تو گھوڑا روک دیا۔ شرینہ دوڑتی اس تک پہنچی اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ناظرین، وہاں ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں یوں اکٹھے کھڑے دیکھ کر کوئی اعتراض کرتا۔ وہ اخلاق اور کردار کا زمانہ تھا۔ عورتیں اور نوجوان لڑکیاں بھی میدان جنگ میں زخمی مجاہدین کو اٹھاتیں، سہارا دے کر پیچھے لاتی اور انہیں پانی پلاتی تھیں۔ بعض لڑکیاں رات رات بھر ایک ایک زخمی کے پاس بیٹھی ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں۔ حدید اور شرینہ کے متعلق تو سب کو معلوم تھا کہ یہ دونوں کہاں سے اور کیسے آئے ہیں۔ حدید نے شرینہ سے کہا کہ وہ اپنے کام سے جا رہا ہے اور وہ واپس چلی جائے۔ حدید ایک خفیہ مشن پر جا رہا تھا جو وہ شرینہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن شرینہ نے گھوڑے کے آگے ہو کر لگام پکڑ لی اور بچوں جیسی ضد کرنے لگی کہ وہ اسے بتائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ حدید کو بھی آخر اس سے محبت تھی۔ وہ اس کی اتنی پیاری ضد سے متاثر ہو گیا اور اسے بتایا کہ وہ اپنے سپہ سالار کے ایک شک کے مطابق کچھ دور دیکھنے جا رہا ہے کہ واقعی رومی فوج کہیں قریب آ گئی ہے یا یہ ایک افواہ تھی جو سپہ سالار کے کانوں تک پہنچ گئی۔ شرینہ نے اب یہ ضد شروع کر دی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ حدید کو یہ منظور نہ تھا، نہ ہی مناسب تھا کہ اسے ساتھ لے جاتا۔ بڑی تگ و دو کے بعد حدید نے شرینہ کو راضی کر لیا کہ وہ واپس چلی جائے۔ شرینہ وہاں سے آہستہ آہستہ نہ چلی بلکہ دوڑ پڑی۔ حدید نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ چلی گئی ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے کو چل پڑا۔ شرینہ اس پر بھی پیار اور محبت کے جذبات طاری کر گئی تھی، لیکن وہ اسلام کا مجاہد تھا۔ جذبات کے غلبے سے نکل آیا اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑا نہیں رہا تھا، گھوڑا معمول کی چال چل رہا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسے کسی گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔ اس وقت وہ ایک چٹان کی اوٹ میں تھا۔ کوئی سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آ رہا تھا۔ حدید کو خیال آیا کہ سالار نے ہی کسی سوار کو کوئی اور پیغام دے کر اس کے پیچھے بھیجا ہوگا۔ وہاں کسی دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حدید نے گھوڑے کا رخ موڑا اور چٹان کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا کہ دیکھیں یہ کون آ رہا ہے۔ گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ سوار نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ سوار نے قریب آ کر گھوڑا روکا تو حدید نے دیکھا کہ یہ تو شرینہ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور شرینہ سے کہا کہ وہ واپس چلی جائے۔ شرینہ نے کہا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی اور اسے پوری امید ہے کہ وہ حدید کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ حدید یہ تو دیکھ ہی چکا تھا کہ یہ لڑکی کس قدر دلیر اور کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ کوئی عام سی قسم کی لڑکی ہوتی جو صرف محبت کی ہی طلبگار ہوتی تو حدید اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔
اس نے سوچ سوچ کر یہی بہتر سمجھا کہ شرینہ کو ساتھ لے جائے۔ اب دونوں پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ حدید نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شرینہ نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جس نے سر اور چہرے کو اس طرح چھپا رکھا ہے کہ قریب آ کر ہی کوئی کہہ سکتا ہے یہ عورت ہے۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا اور اندیکھا نہیں۔ شرینہ نے کہا، میں یہاں اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتی۔ ہم نے اس ملک پر حکومت کی ہے اور میں چند مرتبہ یہاں سیر سپاٹے کے لیے آئی ہوں۔ آگے ایک ندی آئے گی، یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ گھوڑوں کو اس ندی سے پانی پلائیں گے اور کچھ دیر سستا بھی لیں گے۔ وہ تو ایک روح پرور سبزہ زار تھا، زمین نشیب و فراز والی تھی، خوشنما جھاڑیاں اور سبز گھاس سے لدی پھدی ٹیکریاں بھی تھیں۔ دونوں چلتے گئے اور جب ایک ٹیکری سے گھومے تو آگے چھوٹی سی ندی آ گئی۔ شرینہ کے کہنے پر حدید نے گھوڑا روک لیا اور دونوں گھوڑے سے اترے اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ گھوڑے فوراً ندی کے کنارے چلے گئے اور پانی پینے لگے۔ شرینہ نے اپنے سر سے کپڑا کھول دیا اور چہرہ بھی ننگا کر دیا۔ وہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ یہ خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ کوئی رومی ادھر آ نکلے گا۔ ان کے خیال کے مطابق دور دور تک کسی رومی کا نام و نشان اور سراغ نہ تھا۔ جہاں وہ اترے تھے اس سے چند قدم ہی دور سے ندی مڑتی تھی اور وہاں ایک ٹیکری بھی تھی اور اس طرف ندی ٹیکری کے پیچھے ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کہ انہیں کسی اور کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی جو ٹیکری کی اوٹ سے ان کی اپنی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ آواز اور قریب آئی تو دونوں چپ ہو گئے اور شرینہ نے حدید کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ تو رومی زبان میں باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ آوازیں جب سر پر آ پہنچی تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ٹیکری کی اوٹ سے 3 آدمی اچانک سامنے آ گئے۔ حدید کو یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ یہ تینوں رومی فوجی ہیں، حالانکہ وہ فوجی وردی میں نہیں تھے بلکہ حدید کی طرح ہی انہوں نے عام سی قسم کے لباس پہن رکھے تھے۔ ان میں ایک گورے چٹے رنگ کا جوان سا آدمی تھا جس کی آنکھیں کچھ نیلی اور کچھ سبزی تھیں۔ اس نے جب شرینہ کو دیکھا تو چونک کر ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہارا نام نہیں جانتی، شرینہ نے اس گورے چٹے آدمی سے کہا۔ اتنا یاد ہے کہ تم شاہ ہرکل کے محافظ دستے کے کماندار رہ چکے ہو۔ ہاں شہزادی شرینہ، اس آدمی نے کہا، میرا نام روتاس ہے اور میں شاہی محل کے محافظ دستے کا کماندار رہ چکا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے؟ اس نے حدید کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، شرینہ نے کہا، اور میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں روحاں سے باہر نکلی تو 2 مسلمانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اپنے ہاں لے گئے تھے۔ وہاں میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں ہوا، میں تھی تو ان کی قیدی، لیکن اس آدمی نے مجھ پر رحم کیا اور قید سے آزاد کر دیا۔ میں تمہیں پوری کہانی نہیں سنا رہی، تم بھی جوان ہو اور جوانی کے جذبات سے واقف ہو۔ یہ میری محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ اپنا مذہب بھی چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اب موقع ملا ہے اور ہم دونوں وہاں سے فرار ہو آئے ہیں، معلوم نہیں کہ میں اسے کہاں لے جاؤں۔ اچھا ہوا تم مل گئے، اب تم بتا سکو گے کہ اپنی فوج کہاں ہے۔ میں اسے وہاں لے جا کر عیسائی بنواؤں گی اور یہ خواہش اس نے خود ظاہر کی ہے۔ حدید چپ رہا، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شرینہ اس رومی افسر سے کیا کہہ رہی ہے۔ شرینہ ملک شام کی زبان بول اور سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اس زبان میں یعنی عربی زبان میں حدید کو بتایا کہ اس نے اس جوان سال رومی کے ساتھ کیا جھوٹ بولا ہے۔ روتاس نے شرینہ سے کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ شرینہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی قید سے فرار ہو کر آ گئی ہے بلکہ ایک مسلمان کو عیسائی کر کے اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ روتاس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے وہ رومی فوج کے سپاہی تھے۔ شرینہ نے انہیں وہیں بٹھا لیا اور روتاس سے پوچھا کہ ہرکل کہاں اور اپنی فوج کہاں ہے۔ روتاس شرینہ سے اس لیے بھی متاثر تھا بلکہ مرعوب تھا کہ وہ شہزادی تھی۔ اس نے شرینہ کو بتانا شروع کر دیا کہ ہرکل کہاں ہے اور اب اپنی فوج اور قبائلی لشکر یہاں ان پہاڑیوں کے پیچھے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ہمس کو محاصرے میں لے کر یہ شہر فتح کر لیا جائے گا۔ شرینہ نے یہ ساری بات حدید کو اس کی زبان میں بتائی اور کچھ اشارہ بھی دے دیا۔ باتیں کرتے کرتے روتاس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس بھیس میں ہمس جا رہا ہے کہ وہ یہ اندازہ کر سکے کہ ہمس کے اندر مسلمانوں کی فوج کتنی کچھ ہے اور یہ قلعہ بند شہر کس طرح لیا جا سکتا ہے اور کیا ہمس والوں کو کہیں سے کمک پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ شرینہ اس طرح اٹھی جیسے بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہو اور ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتی ہو۔ باتیں کرتے کرتے وہ ان رومیوں کے پیچھے ہو گئی۔ جو ہی روتاس نے نظریں ہٹائیں شرینہ نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی کی گردن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ روتاس نے یہ دیکھا تو کچھ سمجھ نہ سکا۔ اتنی دیر میں شرینہ نے تلوار دوسرے سپاہی کے پہلو میں اس طرح اتار دی جس طرح برچھی ماری جاتی ہے۔ تب روتاس بڑی تیزی سے اٹھا
اور اس کا ایک ہاتھ اس کی تلوار کے دستے پر گیا، لیکن حدید کی تلوار کی نوک اس کے سینے کے ساتھ لگ چکی تھی اور شرینہ نے اسے کہا تھا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گا اور وہ مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کرے۔ شرینہ کی تلوار کی نوک بھی روتاس کے ایک پہلو کے ساتھ لگ گئی تھی۔ روتاس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے سے ہٹا لیا۔ حدید نے شرینہ سے وہ کپڑا لے لیا جو اس نے اپنے سر اور چہرے پر لپیٹا تھا۔ اس کپڑے سے حدید نے روتاس کے ہاتھ اس کی پیٹھ پیچھے باندھ دیے اور پھر حدید اور شرینہ نے اسے اٹھا کر حدید کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ حدید اس کے پیچھے بیٹھا اور شرینہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور دونوں وہیں سے واپس چل پڑے۔ روتاس کو حدید اور شرینہ حمص لے آئی اور ابو عبیدہ کے پاس لے گئے۔ روتاس سے کہا گیا کہ وہ ہرقل کے صحیح عزائم اور اس کا منصوبہ پوری طرح بیان کر دے تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور اسے جنگ کے بعد غلام بنانے کی بجائے آزاد کر دیا جائے گا۔ جان کسی عزیز نہیں ہوتی۔ روتاس نے سپہ سالار ابو عبیدہ کو ہرقل اور تمام قبائل کا سارا پلان سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ رومی فوج اور قبائلی لشکر حمص کو محاصرے میں لے چکے ہیں اور کچھ قبائلی لشکر پہنچ جائیں گے تو حمص پر بڑا ہی زبردست حملہ ہوگا۔ تبری، بلازری اور جوزی نے خاص طور پر یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں اس طرح ڈالا ہے کہ رومی فوج اور قبائلی لشکروں کی نفری 50,000 سے زیادہ تھی اور حمص میں جو مجاہدین موجود تھے ان کی تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو عبیدہ جیسے سپہ سالار کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔